تھوڑے سے وقت میں ایک دو باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نلین پاک کے تصدق سے جو میری زبان پر آنے والی ہیں وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا کرے جو اسے پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں، سرخرو ہو جائیں۔ آج کی گفتگو میں، تمہیدی گفتگو میں، جو میں پہلا آپ کو پیغام دے رہا ہوں بڑا خوبصورت ہے۔ جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب جتنی باتیں میں نے کرنی ہے نا، اس کا کرنے کا مجھے ثواب ملنا ہے اور آپ کو سننے کا ثواب ملنا ہے۔ پھر جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے، پھر الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ سب کا ثواب جمع ہو کر ان کو پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے جن کے احسال کے لیے آج کا یہ پروگرام سجایا۔ دعا تو الحمدللہ شاہ صاحب بعد میں کریں گے، لیکن ثواب خود بخود پہنچ رہا ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ۔ آج کی گفتگو میں جو میں آپ کو پہلا پیغام دے رہا ہوں وہ بڑا خوبصورت ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے، ہجرت مبارک فرمائی، تو جو باشندے مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے، یعنی انصار صحابہ، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق نذرانہ پیش کر رہے تھے استقبالیہ طور پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے جب پورے گھر کو دیکھا تو گھر میں کوئی شے نظر نہیں آئی، تو ان کی عمر تھی 8 سال۔ کتنی تھی؟ 8 سال۔ تو اپنے بیٹے کا بازو پکڑا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں اور ساتھ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں دل کر رہا تھا کہ میں بھی کوئی نذرانہ پیش کرتی، پر گھر میں کوئی شے نظر نہیں آئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو مستقل ہمیشہ کے لیے آپ کی بارگاہ میں خدمت کے لیے پیش کر دیا، بازو سے پکڑا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کتنی عمر تھی؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ المنورہ میں تقریباً 10 سال گزارے ہیں۔ کتنے؟ کوئی اونچ نیچ ہو جائے گی، لیکن میں ایک اجمالی بات کی ہے، کتنے سال؟ 10 سال۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف ہوا تو ان کی عمر کتنی ہوئی؟ نہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی عمر ہوئی؟ 18 سال۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک یہ نوجوان صحابی تھے اور بڑی حدیثوں کے راوی بھی ہیں، قصیر حدیثوں کے راوی ہیں۔ تہجد کا وقت تھا شاہ صاحب، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار میں آ گئے، فرمایا انس میرے قریب آؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریب آئے تو آپ نے دعائے انس کا تحفہ دیا، جس کو ہم دعائے انس کہتے ہیں، دعائے انس۔ اور میں نے الحمدللہ جب یہ مجھے ملی، میں نے اس کو پھر چھپا کے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کر چکا ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا آج میں تیرے اوپر راضی ہو گیا ہوں اور میں اپنی طرف سے محبت میں، پیار میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں۔ دیکھیں حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ کیا؟ دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ ہم تو کسی فقیر کو 10 روپے دیتے ہیں تو 100 دعا کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ کتنے؟ 10 روپے دے کے 100 دعا کا مطالبہ کر دیتے ہیں، یہ بھی دعا کرنا، یہ بھی دعا کرنا، یہ بھی دعا کرنا۔ کمال یہ نہیں ہے،
کمال یہ ہے کہ تو اس کی رضا کے لیے اس کی خدمت کر، تو پھر جو اس کے دل کی گہرائی سے دعا نکلے گی وہی دعا ہے، وہی دعا۔ اس لیے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار، اور میں اپنی محبت میں کہتا ہوں باب مدینۃ العلم، جب میں یہ کہتا ہوں باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حقیقت مجھے سرور آتا ہے، مجھے لطف آتا ہے، ماشاءاللہ مجھے لطف آتا ہے۔ تو وہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ دعا جب تو نے اندر داخل ہونا ہے نا، ماں ہے، باپ ہے، بلکہ عام سے جن کے والدین حیات ہیں یا ایک حیات ہے، وہ ضرور ایک مرتبہ کہے الحمدللہ کہ یار تیرا شکر ہے کہ ابھی مجھے موقع خدمت کا مل رہا ہے، تو نے مجھے موقع دیا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ ہاں جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کے لیے بڑا موقع ہے خوبصورت، وہ کیا ہے کہ ان کی قبروں پہ حاضری دیں اور پاؤں کی طرف سے بوسہ دیا کریں۔ کیا؟ پاؤں کی طرف سے بوسہ دیں، ایسے ہی ہے جس طرح تو خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ میں والدہ محترمہ کی جب قبر، ہاں ایک اور بات کر لوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، حاضری روزانہ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ جب شاہ صاحب قبر تیار ہو جاتی ہے نا، تو وہاں کوئی صورت ملک شروع کر دیتا ہے اور کوئی صورت مزمل شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں کہتا ہوں وہاں اربوں خربوں قرآن پڑھے جائیں، میری بات پہ غور کرنا آپ نے، اربوں خربوں قرآن پڑھے جائیں، ایک ایک حرف کا ثواب پہنچے گا۔ لیکن جو میرا آقا کی سنت ہے نا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو میں جملہ آپ کو دینے لگا وہ کیا ہے کہ جب قبر تیار ہو جاتی ہے، جس سے ہم دور ہیں اور یہ کام ہم نہیں کر رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر تیار ہو جاتی ایک صحابی کو سر کی طرف کھڑے کر دیتے، یعنی سرہانے، اور ایک کو قدموں کی طرف، فرماتے تم سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھو، الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، یہ ساری مومنوں کی صفات ہیں، اور اندر سوال بھی یہی ہو رہے ہیں، اور پاؤں کی طرف کھڑے اس کو فرماتے کہ آپ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھیں، آمن الرسول بما انزل، اس کو آخری دو آیتیں پڑھیں۔ کیوں؟ آپ نے علماء سنا ہوگا، میں بھی ابھی بیان کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جس کونے میں رہتا ہے، دنیا کے جس حصے میں رہتا ہے، اس کی جو بولی ہوتی ہے نا، جب وہ مرتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، مرتے ہی اس کی بولی عربی ہو جاتی ہے۔ جتنے لوگ پوری دنیا سے جہاں جہاں وہ رہتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی زبان عربی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ عربی۔ اس لیے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری زبان عربی، کیا فرمایا؟ میری زبان عربی، میری زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، جنتیوں کی زبان عربی۔ یہ مثال دے کے، یہ ترتیب دے کے پھر فرمایا، میرا آقا علیہ السلام کا انداز بڑا پیارا تھا، پہلے ترتیب دے دی کہ میری زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، جنتیوں کی زبان عربی، اس لیے عربی سے پیار کرو۔ اگر قرآن نہیں نہ پڑھے ہوئے، میں شاہ صاحب نا جب عمرے پہ جاتا ہوں نا، تو میں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں، جب وہ بولتے ہیں نا تو مجھے آقا علیہ السلام کا بچپن یاد آ جاتا ہے، تو جب بڑوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے آ کر صحابہ کا دور یاد آ جاتا ہے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے ہیں، صحابہ کرام عربی بولتے ہیں۔ حقیقت بڑا لطف آتا ہے، بڑے سرور آتا ہے۔ اور میں نے نامی کلاس میں نا، میں نے ذوق میں عربی رکھی، میں نے ایک مضمون عربی کا رکھا اپنے ذوق میں، محبت میں، کہ چلو اور تو کچھ نہیں کر سکتے، چلو الحمدللہ عربی کا مضمون رکھ کر، چلو کیا پتہ